یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں، پر یہ بتلاؤ کہ جب دل میں تم ہی ہو تو آنکھوں سے نہا کیوں ہو؟ نہا کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، پوشیدہ، جو دکھائی نہ دے۔ یہ شعر عشق حقیقی کی طرف اشارہ کر سکتا ہے۔ اس میں خداوند تعالیٰ کی ذات سے سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے دل میں نہیں ہیں؟ آپ ہمارے دل میں ہیں، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کو چاہتے ہیں، آپ کو واحد مانتے ہیں اور آپ کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں۔ جب آپ ہمارے دل میں اس حد تک ہیں تو آپ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیے، اس کو اگر آپ شعر کو حقیقی معنوں میں لیتے ہیں تو غالب نے یقیناً ایسا کہا کہ بھئی اللہ سے پوچھا انہوں نے کہ آپ ہمارے دل میں ہیں تو ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتے، لیکن انہوں نے اس وقت اس بحث سے کام نہیں لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ہر چیز میں دکھائی دیتی ہے۔ یہ چرند پرند، آسمان، زمین، دریا، پہاڑ، سمندر، ستارے، کون سی چیز ہے کہ جس میں آپ کو خداوند تعالیٰ کی ذات دکھائی نہیں دیتی؟ لیکن غالب کا مطالبہ اس سے ہٹ کر ہے۔ ان کا مطالبہ خداوند تعالیٰ کی ذات کو دیکھنے کا ایسے ہے جیسے انسان ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ دل میں موجود رہنا کافی نہیں ہے، آپ ذرا کبھی ہمارے سامنے آئیے۔ یہ ایک طرح سے تقاضا بھی ہے اور ایک طرح سے خواہش بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ خداوند تعالیٰ کی ذات کو دیکھنا چاہتے ہیں، ورنہ دیکھنے کے لیے تو ظاہر ہے کہ جس کے پاس آنکھ ہے وہ جو چیزیں ابھی ہم نے آپ کو گنوائی ہیں ان سب میں خداوند تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور اس کو دیکھتا بھی ہے۔ لیکن غالب چونکہ شاعر تھے تو اس لیے ان کا جو تقاضا ہے یا جو ان کی خواہش ہے وہ ذرا ہٹ کر ہے۔ فرماتے ہیں اگلے شعر میں کہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ اس کا دوسرا مصرع تو اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں، تقریروں میں بھی کرتے ہیں اور لکھنے میں بھی کرتے ہیں، آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوا ہوگا۔ فرماتے یہ ہیں کہ اپنے دوست سے فرماتے ہیں، محبوب سے فرما رہے ہیں کہ تمہارا کسی پر مہربان ہونا اور دوست بننا ایک ایسا فتنہ ہے جو کسی کا گھر برباد کرنے کے لیے کم نہیں۔ مثال اپنی ہی دے رہے ہیں، شعر میں تھوڑا سا طنزیہ انداز اختیار کیا ہے، محبوب کے روٹھ جانے سے یا اس کے خوش نہ ہونے سے یا اس کی کسی ایک ایسی ادا سے جو پسند نہیں آئی، تو فرماتے یہ ہیں کہ تم جو ایک ایسے دوست ہو کہ تمہاری دوستی جو ہے وہ کسی کو بھی برباد کرنے کے لیے بہت ہے، تو پھر آسمان کو اس سے دشمنی کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ دیکھیے، آسمان کی دشمنی سے مراد ہوتی ہے ہمیشہ قسمت یا مقدر یا تقدیر، کچھ بھی کہہ لیجئے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کسی کی قسمت اتنی بری بھی نہیں ہے لیکن جب اس سے تمہاری دوستی ہو گئی تو ایسا سمجھ لو کہ اس کی قسمت ہی بری ہو گئی۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ تمہاری دوستی جو ہے اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے کہ آسمان کی دشمنی کی ہوتی، یعنی جیسے کسی کی قسمت ہی خراب ہو۔ تو تم جس کے دوست ہوتے ہو اس کے لیے کہنا کہ جی اس کا دشمن آسمان ہو گیا ہے، یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ جو تمہارا محبت کا، تمہارے عشق کا فتنہ ہے، یہ کسی کا بھی اور ہمارے سمیت اور بلکہ ہمارا بھی گھر برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگلا شعر ہے، یہی ہے آزمانا تو ستانا کس کو کہتے ہیں، عدو کے ہو لیے جب تم تو میرا امتحان کیوں ہو۔ ستانا آپ جانتے ہیں تنگ کرنے کو کہتے ہیں، عدو کہتے ہیں ویسے تو کہتے ہیں دشمن کو، لیکن یہاں پر یقیناً رقیب جو ہیں وہ انہی کو مخاطب کیا گیا ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ جب تم نے میرے دشمن یعنی عدو جو ہے، میرا رقیب جو ہے، اس سے تم نے دوستی کر لی اور اس کے محبوب بن گئے، تو پھر مجھے کیوں آزماتے ہو، میرا امتحان کیوں لے رہے ہو؟ اگر اسی کا نام آزمانا ہے تو پھر بتاؤ ستانا کس کو کہتے ہیں؟
مطلب یہ کہ ایک ایسی آزمائش میں تم مجھے ڈال رہے ہو اور اس طرح مجھے آزما رہے ہو، اول تو جس کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جب تم ہمارے محبوب ہی نہیں رہے، تمہارا محبوب کوئی اور ہے، تو پھر تم ہمیں کیوں آزما رہے ہو؟ بھائی آدمی آزماتا تو اس کو ہے نا جس سے دوستی ہو کہ یہ کسی وقت میرے کام بھی آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن جب دوستی ہی نہیں رہی، کوئی تعلق ہی باقی نہیں رہا، تو پھر آپ ہمیں کس لیے آزما رہے ہیں؟ تو یہ تو ستانا ہے۔ تو آزمائش کے لیے ضروری تھا کہ رقیب کے ساتھ محبوب کا کوئی قطعی فیصلہ نہ ہوتا۔ مطلب ہے کہ اب جب وہ رقیب کا محبوب بن چکا ہے تو آزمائش تو واقعی دل آزاری ہے، اب بالکل بے سبب اور بے وجہ، تو اس لیے غالب کا شکوہ جو ہے اپنے محبوب سے بالکل بچا ہے۔ شعر دیکھیے کہ کہا تم نے کہ کیوں ہو غیر کے ملنے میں رسوائی، بجا کہتے ہو سچ کہتے ہو پھر کہیو کہ ہاں کیوں ہو۔ غیر ظاہر ہے یہاں پر محبوبی کو کہا ہے انہوں نے، اور رسوائی کہتے ہیں بدنامی کو۔ اب اگر آپ اس شعر کو دیکھیے، بجا کہتے ہو کا مطلب ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، سچ کہتے ہو بھی ٹھیک ہے، اب پھر کہیو کہ ہاں ہے۔ یہ شعر جو ہے یہ اصل میں طنزیہ ہے۔ فرماتے یہ ہیں کہ ہم کہتے رہے آپ سے کہ بھئی جو غیر ہے، جو رقیب ہے، اس سے نہ ملو، یہ تمہیں بدنام کر دے گا۔ تو تم نے ہم سے ہمیشہ کہا کہ بھلا اس میں رسوائی کی کیا بات ہے؟ تو فرماتے یہ ہے کہ ایک طنز ہے، کہتے ہیں ہاں صاحب ٹھیک ہے، سچ کہا، پھر فرمائیے کہ ہاں رسوائی کیوں ہوگی۔ تو جو دوسرا مصرع ہے اس میں تو بھرپور طریقے سے محبوب کی بات پر ایک بھرپور طنز ہے، اس سے بہتر طنز کی صورت نہیں ہو سکتی۔ یعنی آپ نے عام زندگی میں بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کسی سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کام نہ کیجئے، تو وہ آپ سے کہتا نہیں جی میں تو یہ کام کروں گا، تو پھر آپ طنزاً کہتے ہیں ہاں جی ضرور کیجئے، بالکل کیجئے، آپ کو یہ کام کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک طنزیہ انداز کا شعر مرزا غالب نے کہا۔ آخری شعر ہے کہ نکالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پہ مہرباں کیوں ہو۔ تانا آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، اس کا مطلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے مہر کہتے ہیں بے مروت کو، ہر جائی کو، یہاں پر ایسے سمجھ لیجیے آپ۔ تو اب فرماتے یہ ہیں کہ اپنے سے مخاطب اس شعر میں کیا غالب، کیا تانوں سے تو اپنا مطلب نکالنا چاہتا ہے؟ یعنی محبوب کو بے مہر کہہ کر مہربان بنا لینا چاہتا ہے۔ تو تم اگر ایسے تانے دو گے اور اس قسم کی گفتگو کرتے رہو گے تو محبوب تم پر کیوں مہربان ہوگا؟ تو ضروری یہ ہے کہ محبوب کی دلجوئی کی جائے، اس کی تعریف کی جائے، اس سے کچھ ایسی باتیں کی جائیں کہ وہ آپ کی طرف مائل ہو جائے، راغب ہو جائے۔ لیکن آپ تو تانوں پر اتر آئیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے تانے سن کر وہ آپ پہ مہربان ہو جائے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔